علیکم، آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا حصہ بتانے والے ہیں جو نبوت کے بعد شروع ہوا۔ پہلا حصہ ہم آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تو پیر کے دن رمضان میں ایک عجوبہ ظاہر ہوا۔ آپ اللہ کی یاد میں مشغول تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اسی کے حکم سے آپ کے پاس وحی لے کر آیا ہوں، اس لیے آپ پڑھیے۔ آپ نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب آپ کو انہوں نے پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچ کر کھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر اپنی طرف کھینچ کر کھینچا اور چھوڑ دیا اور پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار فرشتے نے کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، تمہارا رب بڑا مہان ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ تعلیم عطا کیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ 96 العلق آیت 1 سے 5۔ یہ پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد آپ فوراً گھر لوٹ آئے۔ آپ کا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ نے گھر آتے ہی اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ جب آپ کے دل کو سکون ملا تب آپ نے سارا قصہ خدیجہ کو سنایا اور یہ بھی کہا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمان کی خاطر کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ بھلا اللہ آپ کو کیسے برباد ہونے دے گا؟ پھر آپ کو وہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو عیسائی دھرم اختیار کر چکے تھے اور عیسائی دھرم کی پستکیں بھی پڑھ چکے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی۔ انہوں نے آپ کا سارا حال سننے کے بعد کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکتا جب آپ کی قوم آپ کی مخالف بن جائے گی اور آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر کہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا اور آپ کی مدد کرتا۔ اس کے کچھ وقت بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر 6 مہینے تک وحی نہیں آئی، جس کی وجہ آپ بہت دکھی دکھائی دینے لگے۔ یہ ایک طرح سے آپ کا امتحان تھا کہ آپ وحی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ وسوسے جو شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے جاتے ہیں، دونوں میں فرق کر سکے۔ پھر 6 مہینے بعد وحی آئی جو یہ تھی، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ان کی گمراہی سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور زیادہ وصول کرنے کے لیے احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لیے صبر سے کام لو۔ سورہ 74 مدثر آیت 1 سے 7۔ یعنی وہ گندگی چاہے شرک کی ہو یا میل کچیل کی۔ اب آپ کے کندھوں پر بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سچا راستہ دکھانے کو بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ یہاں سے آپ کی نبوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے 2 زمانے ہیں، ایک مکی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر سے 53 سال کی عمر یعنی 13 سال تک ہے، دوسرا مدنی زندگی جو 53 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر یعنی 10 سال تک آپ کے انتقال پر ختم ہوتی ہے۔